سینیگال کے صدر باسرو دیومائی فائی نے وزیر اعظم عثمان سونکو کو برطرف کر دیا ہے اور دونوں افراد کے درمیان مہینوں کی کشیدگی کے بعد ملک کی حکومت کو تحلیل کر دیا ہے۔ صدارتی معاون کے ذریعہ ٹی وی پر پڑھے جانے والے ایک صدمے کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فائی نے اپنے ایک وقت کے سیاسی حلیف سونوکو اور نتیجتاً وزراء اور سیکریٹری آف اسٹیٹ جو حکومت کے ممبر ہیں کے فرائض ختم کر دیے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے ایک مہلک حملے کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک مقبوضہ قصبے میں کالج کے ہاسٹل تھے۔ جمعے کے روز مشرقی لوہانسک کے ایک مقبوضہ قصبے سٹاروبلسک میں یوکرین کے ڈرونز کے ہاسٹل پر حملے کے بعد پوتن نے یوکرین پر دہشت گردانہ کارروائی کا الزام لگایا۔ یوگنڈا نے ایبولا کے 3 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے، جس سے اس وبا میں ملک میں انفیکشن کی کل تعداد 5 ہو گئی ہے، کیونکہ حکام نے اس پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں کے لیے رابطے کا سراغ لگانا تیز کر دیا ہے۔ ہفتہ کو یوگنڈا کی وزارت صحت کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریئس کے ایک دن بعد سامنے آیا، جب ایبولا کے بنڈی بیوگیو تناؤ کے خطرے کی تشخیص کو قومی سطح پر بہت زیادہ، علاقائی سطح پر عالی اور عالمی سطح پر کم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بوسٹن ریاست متحدہ ہیٹی کے باشندے 1974 کے بعد سے اپنی قومی ٹیم کے پہلے ورلڈ کپ میں شرکت کے منتظر ہیں، لیکن ٹکٹوں اور ٹرانسپورٹ کی زیادہ قیمتوں کے علاوہ سفری پابندی بہت سے لوگوں کو گیمز میں شرکت سے روک رہی ہے۔ گروپ سی میں شامل ہیٹی کا مقابلہ 13 جون کو بوسٹن کے قریب فاکس براٹ لینڈ سے ہوگا۔ اس کے بعد ان کا مقابلہ 19 جون کو فلاڈیلفیا میں برازیل اور 24 جون کو اٹلانٹا میں مراکش سے ہوگا۔ ہندوستان کی گورننگ پارٹی کا مذاق اڑانے والی آن لائن طنزیہ سیاسی تحریک کے بانی نے حکومت پر گروپ کی سرکاری ویب سائٹ کو ہٹانے کا الزام لگایا ہے۔ ابھیجت ڈبکے جو فی الحال بوسٹن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور نام نہاد کاکروچ جنتا پارٹی CJP کی بنیاد رکھی ہے، نے ہفتے کے روز ایکس کو کہا کہ حکومت نے مشہور ویب سائٹ کو ہٹا دیا ہے۔ بابوسر ٹاپ شملقوں میں ایک مقبول اونچائی والے سیاحتی مقام پر مئی میں غیر متوقع برف باری ہوئی، جس نے سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، کیونکہ ملک بھر کے کئی میدانی علاقوں کو شدید گرمی کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ناران کے بابوسر ٹاپ اور قریبی علاقوں میں مسلسل چوتھے روز بھی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ تازہ برف نے علاقے کو سفید میں ڈھانپ دیا، جس سے وادی کے قدرتی حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے سندھ بھر میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کی وارننگ دی ہے۔ آنے والے ہفتے کے دوران صوبے میں شدید ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں 25 مئی سے 31 مئی کے درمیان درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ افریقہ میں ایبولا وائرس کے حالیہ پھیلنے کے درمیان پاکستان نے دیگر احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ وزارت کے مطابق وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ہوائی اڈوں پر احتیاطی اسکریننگ پروٹوکول پر عمل درآمد کیا جائے۔ شاؤمی نے چین میں ایک نیا پورٹیبل چارجر متعارف کرایا ہے، جس کا نام شاؤمی جنشاجنگ الٹرا تھن میگنیٹک پاور بینک 10,045 ہے۔ یہ ڈیوائس فی الحال چین میں تقریباً 54 میں دستیاب ہے۔ پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں عید کی چھٹیاں 26 مئی سے 29 مئی تک ہوں گی۔ چھٹیاں منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو ہوں گی۔ دلہا انجم نومبر میں اس وقت چند سر پھرے جب نیپال میں ایک کنسرٹ کے دوران اس نے ایک مدہ سے ہندوستانی جھنڈا وصول کیا اور اس سے اپنے کندھوں پر لپٹ لیا، جبکہ اس اقدام پر ملے جلے ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ نادیہ خان کے ساتھ آٹریوں نے میزبان کے جارحانہ سوالوں کی مذمت کرنے کے لیے ان کے گرد تفریحی صنعت کی ریلی نکالی۔ مہینوں بعد انہوں نے اپنے کھٹ منڈو کنسرٹ کے تنازع پر نظر ثانی کی اور مبشر ہاشمی کے ساتھ جیو پوڈ کاسٹ پر انٹرویو کے بارے میں بات کی۔ تو ہفتہ کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے 26 مئی سے 29 مئی منگل سے جمعہ تک عید کی 4 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ ایک روز قبل سندھ حکومت نے بھی اپنے تعطیلات کے شیڈول میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن جمعہ سمیت 4 روزہ تعطیل کا اعلان کیا تھا۔
چونکہ ایران میں جنگ کے حوالے سے مذاکرات ایک دھاگے سے لٹک رہے ہیں، ایک بدنام زمانہ ایرانی کمانڈر جس پر امریکہ نے پابندی عائد کی ہے اور انٹرپول کو مطلوب ہے، تہران کی اگلی چالوں کو تیار کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ بریگیڈیئر ایران کے اسلامی جنرل احمد واحدی نے یہ ذمہ داری اپنے پیشرو محمد پاکپور کی 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملوں میں مارے جانے کے بعد سنبھالی تھی، جنگ کے پہلے دن۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی یونین کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یوکرین کے بلاک میں شمولیت کا عمل شروع کیا جائے اور ایسوسی ایٹ رکنیت کی تجویز کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ زیلنسکی نے جمعے کے روز یورپی یونین کے رہنماؤں کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ ایسوسی ایٹ رکنیت یوکرین کو بے آواز چھوڑ دے گی کیونکہ اس کے پاس ووٹنگ کے حقوق نہیں ہوں گے، جو کیف کو اس کے مفادات کو آگے بڑھانے سے روکے گا، خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق۔ سینیگال کے صدر باسیرو دیومے فائی نے وزیر اعظم عثمانی سنوکو کو برطرف کر دیا ہے اور حکومت کو تحلیل کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے قرضوں کے بحران اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ جاری بات چیت سے دوچار غیر یقینی کی صورتحال کو مزید گہرا کرنے کا خطرہ ہے۔ جمعہ کو سرکاری میڈیا پر ایک صدارتی معاون کی طرف سے پڑھے گئے ایک بیان میں مضرہ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ سپکدوش ہونے والی حکومت کو روزمرہ کے معاملات کو سنبھالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے کپتان برونو فرنینڈز کو پریمیئر لیگ کے سیزن کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے، جب وہ اپنے کلب کو اسٹینڈنگ میں تیسرے نمبر پر لے جانے کے بعد لیگ کے اسسٹس ریکارڈ کی برابری کرتے ہوئے ایک کھیل کو بچا رہے ہیں۔ فرنینڈز نے 20 اسسٹ کا لیگ ریکارڈ جوڑ دیا، جو مشترکہ طور پر آرسنل کے سابق اسٹرائکر تھیری ہنری اور سابق مانچسٹر سٹی پلے میکر کیون ڈی بروئن کے پاس تھا۔ سیزن کا ایک کھیل باقی تھا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر آسٹریلیا میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے الزام میں ایک منصوبہ بند ہم جنس شادی کے انتظامات کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن شہزاد اکبر کے مطابق ملزم کا تعلق گوجرانوالا سے ہے اور اسے سری لنکا جانے کی کوشش کے دوران حراست میں لیا گیا۔ ریلوے نے ریلوے سہولت اسمارٹ فون کے ساتھ ساتھ واچ 5 اسمارٹ واچ لانچ کی ہے۔ اسمارٹ واچ 2 رنگوں کے اختیارات میں آتی ہے اور اس میں سرکلر آمولیڈ ڈسپلے ہے۔ ریلوے کا کہنا ہے کہ یہ 20 دن تک کی بیٹری کی زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ ریلوے واچ 5 میں 466x466 پکسل ریزولوشن کے ساتھ ایک 43 انچ کا آمولیڈ ڈسپلے ہے۔ اسکرین 1000 نٹس تک چوٹی کی چمک کو سپورٹ کرتی ہے اور اس میں ہمیشہ آن ڈسپلے شامل ہے۔ ڈیزائنر حسین ریحر نے حال ہی میں کانز فلم فیسٹیول کے دوران کینز میں فیشن کی نمائش کی۔ یہ شہر کے لیے حقیقتاً سال کا سب سے پرجوش وقت ہے جس میں دنیا بھر سے فیشن اور تفریح کے کریم ڈیلا کریم فلموں کی نمائش پارٹیوں کے بعد شرکت کرتے ہیں اور مشہور کانز فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپٹ پر واک کرتے ہیں۔ ریحر نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے ریڈ کارپٹ پر واک کیا، فلم کی نمائش میں شرکت کی، اداکارہ سنم سعید کے کپڑے پہنے جو ان کے ساتھ موجود تھیں اور چیٹو سینٹ جارج میں ایک نمائش کا انعقاد کیا، کرتے ہوئے وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میکسیکو نے پیوبلا میں گھانا کو ورلڈ کپ وارم اپ میں 2-0 سے شکست دی ہے، جس نے ملک کے ٹورنامنٹ کے آغاز سے 3 ہفتے سے بھی کم وقت پہلے جوش و خروش کی ایک جھلک پیش کی تھی۔ اگرچہ پیوبلا میکسیکو کے ورلڈ کپ میں کے ایک شہروں میں شامل نہیں ہے، لیکن کوہٹیموک اسٹیڈیم میں گرین شرٹس میں شائقین نے جمعہ کو رات بھر برقی ماحول بنایا۔ اسرائیلی فورسز نے ہفتے کے روز لبنان میں فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی جب پہلے چھاپوں میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ شام کی سرحد کے قریب ایک علاقے اور جنوب لبنان کے کئی دیہات کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ برطال کے مضافات میں پہاڑی نبی سریج کے علاقے میں آدھی رات سے کچھ دیر پہلے 5 اسرائیلی فضائی حملے ہوئے جو کہ 17 اپریل سے حملوں سے محفوظ رہے۔ ہفتے کے روز ایجنسی نے لبنان کے جنوبی ضلع طیبہ اور مرجعون دونوں کے شہر نباتیہ کے یحمور الشکیف کے قصبوں میں بڑے دھماکوں کی اطلاع دی۔ انڈین پریمیئر لیگ میں ویرات کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان غصہ بھڑک اٹھا کیونکہ ہیڈسن رائزرز حیدرآباد کی جانب سے کوہلی کی رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رنز کی عبرتناک شکست دے کے بعد سابق ہندوستانی کپتان نے آسٹریلوی بلے باز سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان گرما گرم الفاظ کا تبادلہ ہوا جب کوہلی بنگلورو کے لیے اوپننگ کی جو 256 کے مشکل ہدف کا تعاقب کر رہے تھے۔ راولپنڈی کی ایک خاتون سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی سے ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली पहली खातून ड्राइवर बन गई हैं। हिमीरा नसीर ने एस्टेशल ड्राइविंग टेस्ट को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद लाइसेंस हासिल किया, जिसमें रावलपिंडी के सदर में पिशावर रोड पर ओल्ड वरन डिपो में डिम्पर ड्राइविंग असेसमेंट भी शामिल है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला बहरी और गोंगी खातून अपने शदीद बीमार वालिद को बचाने के लिए अपने जगर का कुछ हिस्सा अतिया करने के बाद पाकिस्तान की पहली मारूफ समात और गोवाई से जगर का अतिया करने वाली बन गई है। बलूचिस्तान से रिहायशी और 10वीं जमात की तालबा दुआ जमाली ने 20 मई 2026 को गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स में ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान अपने जगर का एक हिस्सा अपने वालिद मंसूर खान जमाली को अतिया किया। रियलमी ने सोलत के आगाज़ के साथ अपनी 16 सीरीज़ को बढ़ाया है। नया मॉडल लाइनअप में स्मार्टफोन्स की कल तादाद को बढ़ाकर 4 कर देता है। इसकी अहम झलकियों में एक बड़ी 8000 मियाँ बैटरी, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 50 सोनी का प्राइमरी कैमरा शामिल है। नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तरफ से जारी करदा हिदायत दुबई में निजी स्कूलों की फैसले 2026-27 तालीमी साल के लिए कोई तब्दीली नहीं की जाएंगी। ये फैसला दुबई की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है ये फैसला दुबई की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है और इमारात के निजी तालीमी शोबे में जारी मुआशी इस्लाहात और तरक्की के इक़दामात के दरमियान इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। हुकूमत ने नए जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल, लाइट डीजल ऑयल और जेट फिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नज़रसानी शुदा नरखों के तहत मिट्टी का तेल 71 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है, जिससे उसकी कीमत 311 रुपये से बढ़ाकर 313 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पोप लीव ने हफ्ते के रोज़ अटली के एक ऐसे इलाके के दौरे के मौका पर जो माहौलियाती आलूदगी की कीमत पर चमकने वाले मुनाफे की तलाश में है, उन कंपनियों को बुलाया जो जहरीले कचरे के गैरकानूनी डंपिंग का गल समझा जाता है। रोम से तकरीबन 220 किलोमीटर जनूब में वाक़ा सिरा के दौरे पहले अमरीकी पोप ने दुनिया पर जोर दिया कि ताकत और अफजूदगी के फितनों को मुस्तरद कर दें जो ज़मीन, पानी, हवा और समाजी बकाए बाहमी को आलूदा करते हैं। जनवरी 2024 के अवाइल में एक सर्द दिन में मुजाहिरीन गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की। इस वक्त तकरीबन 100 दिन पुरानी जंग की मजम्मत के लिए दी हैग में 3000 किलोमीटर 1864 मील से ज़्यादा दूर गज़ा में कुछ फ़लस्तीनियों ने कार्रवाई की पैरवी की, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया, लेकिन ज़्यादातर इसराइल की मुसलसल बमबारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने वाशिंगटन पर ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात का इल्ज़ाम आयद किया है जो अमन मज़ाकरात को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। उन इत्तलात के दरमियान कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मुआहदे को महफूज बनाने के लिए मज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जुम्हाकची से मुलाकात से और रात गए ईची के टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट के मुताबिक जोड़े ने तनाव में इजाफे को रोकने के लिए ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर ख्यालात का तबादला किया।